ڈاکہ زن آخری قسط۔ کھوجی کے جاتے ہی میں نے ایک قابل اعتماد کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایت کے بعد سکندر کو بلانے بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ذہن میں ایک خیال موجود تھا کہ ممکن ہے خوشیہ کے گھر کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبل میں سے کوئی اہم اطلاع کے ساتھ واپس آ جائے، لیکن میری یہ مہم سی امید بھی پوری نہ ہوئی۔ گویا میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکوؤں نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہوتا تو سوہنی اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ 8 بجے کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے کے احاطے میں پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ نیند کا تو بھی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر پیش آئندہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 9:15 کا وقت تھا جب میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن عبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے بتایا کہ ASI نوازش علی واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 کانسٹیبلز آئے ہیں۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں مناسب تیاری کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ASI نے مجھے بتایا کہ SP صاحب تک اس نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ 10 کانسٹیبل SP صاحب نے میری معاونت کے لیے بھیجے تھے۔ گویا SP صاحب کا یہ عمل تعاون کا بین ثبوت تھا۔ SP صاحب کے طرز عمل سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ASI نوازش کو ہدایت کی کہ وہ مہمان کانسٹیبل کے لیے منجی، بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ ان سے تو کل صبح ہی کام لیا جا سکتا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ مخبر سکندر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے سمجھایا کہ میں نے کس مقصد کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چنگی طرح سمجھ گیا، ملک صاحب کہتے ہوئے میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI نوازش میرے پاس آ گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، ٹہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹہل قدمی اور اس وقت؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں جناب، ڈر والی کیا بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نہ تو موسم سے خوف زدہ ہوں اور نہ ہی رات کی تاریکی مجھے ڈرا سکتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھنٹے بھر کے لیے تھانے سے باہر جائیں گے۔ تم تھکے ہوئے ہو تو بتا دو، میں کسی اور کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ تھکن اپنی جگہ جناب، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ کل کی مصروفیات میں تمہارے حصے میں جو کام آئے گا، اس کا اس ٹہل قدمی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے معتدل انداز میں پوچھا، ملک صاحب جانا کہاں ہے؟ خوشیہ کے گھر، میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جب ہم تھانے سے باہر نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہات کا ماحول اور فروری کا مہینہ، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ سرِ شام اتر آنے والی خنکی اب اچھی خاصی سردی میں بدل چکی تھی۔ اس موسم میں لوگ اندھیرا ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ باہر کہیں کہیں کوئی ہی نظر رہتا ہے۔ اس ٹھنڈی ٹھار خاموشی میں جب کہیں کسی شب بیدار کتے کے بھونکنے کی مدھم اور اونچی سی آواز ابھرتی تو میں رات کے سناٹے کو لمحاتی بے قراری میں مبتلا کر دیتی۔ اس کے بعد پھر وہی ہو کا عالم۔ بڑی واضح سردی ہونے کے باوجود بھی مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ میری مثبت سوچ کا نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں خالی ذہن اور خالی معدہ شیطان کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ کہاوت کہاں تک درست ہے اس کا اندازہ تو عملی تجربے سے گزرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خالی ذہن اور خالی معدہ موسم سرما کی شدت کو بڑھانے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ یعنی موسم سرما میں سردی اور موسم گرما کی گرمی کا احساس بڑھ جائے گا، لیکن انسان کا ذہن اور معدہ بھرے ہوئے ہوں تو موسم کی سختی زائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے رات بھرپور کھانا کھایا تھا اور ذہن میں مختلف النوعیت کے حالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، لہذا سردی میرے نزدیک نہیں پھٹک رہی تھی۔ ASI کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حوالدار فرزند علی میرے ساتھ تھا اور اس وقت ASI نوازش علی، دونوں کے موڈ اور مزاج میں فرق تھا، بہرحال دونوں کام کے آدمی تھے۔ ہم خوشیہ کے گھر پہنچ گئے۔ دستک کے جواب میں جلد ہی دروازہ کھل گیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں خوشیہ کے کمرے میں اس کے سامنے ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے خشک لہجے میں اس سے پوچھا، خوشیہ، گھر میں تمہاری بیٹی سوہنی نظر نہیں آ رہی، کیا ڈاکوؤں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ جناب، میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، اوپر سے آپ الفاظ کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، ابھی تک تو سوہنی واپس نہیں آئی، پتہ نہیں ان نامرادوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس کی بے بسی پر ترس تو آیا
لیکن میرا دل پوری طرح پسیج نہ سکا کیونکہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، خوشیہ، مجھے تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی واپس آ سکے گی۔ بہرحال اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ؟ اس نے چونک کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ اگر اب تک تم نے مجھے کوئی غلط بات بتائی ہے تو اس کا اعتراف کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جناب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ گھگھیایا۔ میں نے اس کی گھگھیاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، خاص طور پر مسلح ڈاکوؤں اور اپنی بیٹی سونی کے بارے میں تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ میں اس کی لکنت کو واضح معنی نہ پہنا سکا۔ وہ ایک تھانے دار سے گفتگو کا خوف ہو سکتا تھا، حالات کی سنگینی کا اثر بھی ہو سکتا تھا اور دروغ گوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہراس بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، تمہارا سالہ عبدالقدیر چند والی میں کس جگہ رہتا ہے؟ آپ کو عبدالقدیر سے کیا کام ہے؟ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے لہجے کی تلخی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تم سوال نہیں کرو، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، خوشیہ، تمہاری بیٹی سونی کا ماموں عبدالقدیر چند والی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ بخت بھری بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشیہ کے بولنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید آپ بھائی قدیر کے بارے میں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہیں ہم نے واقعی سونی کو چند والی تو نہیں بھیج دیا۔ بخت بھری نے میرے استفسار کا مطمئن نظر اس لیے بھی جان لیا تھا کہ اسی کی زبانی دن میں مجھے پتہ چلا تھا سونی اپنے ماموں کے پاس چند والی گئی ہوئی ہے۔ ازاں بعد دونوں میاں بیوی نے اس کی تردید کی تھی اور سونی کو ڈاکوؤں کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ میں نے بخت بھری کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں اور کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس فکر میں تمہیں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، صرف میرے سوال کا جواب دو۔ خام خواہ اندازے قائم کر کے میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو۔ ان دونوں نے جواب دینے سے قبل مینی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک زبان ہو کر بولے، ہم نے سونی اور ڈاکوؤں کے سلسلے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر بعد میں تم لوگوں کا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہاری ضعیفی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے پھنکار کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں پولیس کی تفتیش کتنی کڑی اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نگاہوں کا تبادلہ کیا، پھر سراسیمہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ اس کے بعد میرے استفسار پر خوشی نے بتایا کہ عبدالقدیر چند والی میں ذمہ داری کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے گھر کا محلہ وقوع بھی مجھے تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے وہ ساری معلومات ذہن نشیں کر لیں اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا، خوشیہ، تم کل صبح تھانے آ کر اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروا دینا۔ اگر میں تھانے میں نہ ملوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رپورٹ تمہیں ہر حال میں لکھوانی ہوگی۔ اور میں نے پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم میری اجازت کے بغیر رسول نگر سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی اور تمہاری بیٹی بازیاب نہیں ہو جاتی۔ میری بات تمہاری میں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خوشیہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ بخت بھری نے کہا، تھانے دار صاحب، ایک تو ہم پہلے ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اوپر سے ساری پابندیاں بھی ہمارے لیے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ پابندی تم لوگوں کے ہی بھلے کے لیے لگا رہا ہوں، ڈاکوؤں کی جانب سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تم دونوں کی حفاظت کے خیال سے اس قسم کی ہدایات دے رہا ہوں، وہ قدرے مطمئن ہوگی۔ خوشیہ نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ سونی کی تلاش کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بہت کچھ، میں نے گول مول جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، تم صبح تھانے آ کر ڈاکوؤں کے خلاف اور اس اغوا کی رپورٹ درج کروا دو۔ جب ڈاکو ہمارے ہتھے چڑھیں گے تو پھر ان کے قبضے سے سونی کو بھی چھڑا لیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے ASI کے ساتھ خوشیہ کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ASI نوازش کو میں نے اس طرف آتے ہوئے بتا دیا تھا کہ 2 سیاہ پوش کانسٹیبلز کو میں نے خوشیہ کی خفیہ نگرانی پر متعین کر رکھا ہے۔ وہ تھانے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، نگرانی کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے؟ بات ختم کرتے ہوئے اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ میں نے اس طرف آتے ہوئے خوشیہ کے گھر کے گرد و پیش کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور مجھے بھی وہ دونوں کانسٹیبلز کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم انہیں بھی نظر نہیں آئے ہوں گے۔ وہ دونوں میرے بارہا کے آزمائے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا وہ پوری مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے۔ میں نے ASI کے سوال کے جواب میں کہا، اگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تو یہ کامیاب نگرانی کی دلیل ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھاتا رہا، پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کس کی بات اور کون سی بات؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی رسان سے بولا، آپ کی بات جناب۔
کیا آپ نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار رات میں اتنا سفر کیا ہے کہ خوشیہ کا سالہ چند والی میں کہاں رہتا ہے؟ ASI کا تعجب خالی از علت نہیں تھا۔ بظاہر یہ ایسی معمولی بات تھی کہ میں کسی کانسٹیبل کو بھی خوشیہ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس بہانے خوشیہ کی نگرانی کا انتظام خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر دو صورت میں سونی کے ماں باپ کے تاثرات کو نوٹ کرنا بھی اہم تھا۔ سونی واپس نہیں آئی تھی اور خوشیہ اپنی بیوی بخت بھری سمیت خاصا ملول اور غم زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ASI کی حیرت دو چند کرتے ہوئے کہا، تمہارے نزدیک جو بات معمولی حیثیت رکھتی ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے اسی مقصد کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اور سنو، تم کل صبح ہی چند والی جاؤ گے اور شام سے پہلے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو گے۔ تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں عبدالقدیر کے گھر میں سونی موجود ہے یا نہیں، کیا سمجھے؟ ASI نے کہا، میں آپ کا مقصد اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ انشاءاللہ میں شام کو یہ کام کر کے ہی واپس آ جاؤں گا۔ تھانے پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ آئندہ روز کھوجی وزیر علی صبح میرے پاس پہنچ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 5 مسلح کانسٹیبلوں کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ اس بات کے امکانات کافی حد تک روشن تھے کہ کسی بھی مرحلے پر ڈاکوؤں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ یہ وہی جنگل تھا جہاں سے چند روز قبل میں نے سلطان ڈاکو کو گرفتار کیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ وہ اس مرتبہ بھی مجھے اس مقام پر ہی ملے گا جہاں سے وہ پہلے میرے ہتھے چڑھا تھا۔ ٹھہرنے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کھوجی کی رہنمائی میں آگے بڑھنا تھا۔ جنگل میں 1 میل تک تو ڈاکوؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا رہا اور ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہے۔ پھر وہ جگہ بھی آ گئی جو پہلے کبھی سلطان کا خفیہ ٹھکانہ رہی تھی۔ ہم نے وہاں کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ کھوجی کا اس مقام کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میرے حکم پر وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا ڈاکوؤں نے وہاں کچھ وقت گزارا تھا یا آنن فانن وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھوجی نے مجھے آ کر بتایا، ملک صاحب، ڈاکوؤں نے اس جگہ پر پڑاؤ نہیں ڈالا، بلکہ میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں دم بھر کو رکے بھی نہیں۔ میں نے تشویشناک انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، وزیر علی، یہ جنگل تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکوؤں نے یہ جنگل عبور کر لیا ہے تو بھی یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ وہ جنگل سے نکلنے کے بعد کس طرف گئے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ملک صاحب، کھوجی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ڈاکو گیری ایک ایسا شعبہ ہے کہ ان لوگوں کا شہروں وغیرہ میں گزارا نہیں۔ میرا مطلب ہے وہ اپنے ٹھکانے کے طور پر یہ جنگل اور پہاڑ ہی منتخب کرتے ہیں۔ کسی بھی واردات کے بعد انہیں ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پناہ گاہ ایسی جگہوں پر میسر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، اس علاقے میں پہاڑی سلسلہ تو ہے نہیں اور دور دور تک یہ جنگل بھی اکیلا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو وہ لوگ اسی جنگل میں کہیں روپوش ہیں؟ زیادہ امکانات اسی بات کے نظر آ رہے ہیں، کھوجی نے کہا۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا، نتیجہ جو بھی برآمد ہو۔ ہمارے ساتھ جو 5 مسلح کانسٹیبل تھے وہ ادھر ادھر بکھر کر جنگل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے انہیں خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہ کریں۔ جنگل گھنا اور پرپیچ تھا، اگر وہ دور نکل جاتے تو بچھڑنے کا امکان تھا۔ میں کھوجی سے باتوں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا ہمارے نزدیک آیا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ کھوجی نے کہا، لگتا ہے اس نے ادھر کوئی جن وغیرہ دیکھ لیا، یہ خاصا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ کے حوالے سے کھوجی کی بات بالکل درست تھی۔ کانسٹیبل واقعی خوف و ہراس میں نظر آتا تھا۔ وہ ہمارے پاس پہنچا تو استفسار کیا، کیا ہو گیا عارفی، تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ عارفی کا اصل نام عارف محمود تھا۔ وہ جوان کانسٹیبل رسول نگر کا ہی رہنے والا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ کس طرف؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ عارفی کی فراہم کردہ اطلاع اتنی سنسنی خیز تھی کہ میں فوری طور پر کچھ اور نہ پوچھ سکا۔ اس نے بتایا، اسی طرف جناب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جنگل کے ایک حصے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ عارفی اسی سمت سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا۔ ہم دونوں عارفی کی معیت میں متذکرہ حصے کی جانب بڑھ گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم اس مقام پر تھے جہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد تھا۔ دونوں جوان تھے، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عورت نہایت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں جھک کر لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی ایک حیرت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس خوبصورت اور دلکش نقوش والی لڑکی کے دونوں کان جزوی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 3-4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ لیا کہ لڑکی سے زیورات چھینتے وقت
وہ بے ایمانہ کارروائی کی گئی تھی۔ چھیننے والا یا بہت جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے کانوں اور انگلیوں میں موجود طلائی زیور کو اتروانے کی زحمت نہیں کی اور انہیں کاٹ ڈالا۔ اعزاں بعد ان دونوں بد نصیبوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دوران میں باقی کانسٹیبل بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ لاشوں کا بغور جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ کم از کم وہ 2 روز قبل ان کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اس کارروائی میں مصروف تھا کہ عارفی کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ تو زاہد اور سہنی ہے۔ ان الفاظ نے مجھے ایک جھٹکا پہنچایا۔ خاص طور پر سہنی کے ذکر سے میں چونک اٹھا۔ میں نے عارفی سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لاش سہنی کی ہی ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں نے خوبصورت جوان لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ جی مجھے 100% یقین ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ میں رسول نگر کے بچے سے واقف ہوں۔ یہ وہی سہنی ہے جسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے، خوشیہ کی بیٹی سہنی۔ اور یہ زاہد کون ہے؟ اس مرتبہ میں نے جوان کی لاش کی جانب انگلی اٹھائی۔ یہ بھی رسول نگر کا رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر شک زدہ نظر سے عارفی کو دیکھتے ہوئے کہا، جب تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو پھر تم نے اطلاع دیتے وقت ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ تم نے صرف اتنا کہا تھا اس طرف 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ وہ جناب کانسٹیبل نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں لاشیں دیکھ کر گھبرا گیا تو میں فوراً آپ کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے دوڑ پڑا۔ اگر میں ذرا توجہ سے لاشوں کو دیکھتا مجھے پتہ چل جاتا یہ زاہد اور سہنی ہے۔ عارفی کا جواز خالی ذلت نہیں تھا۔ گھبراہٹ اور خوفزدگی میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ میرا ذہن نہایت ہی تیزی سے سہنی اور خوشیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشیہ کے مطابق گزشتہ رات ڈاکو اس کی بیٹی سہنی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان دونوں کی لاش کی حالت بتاتی تھی کہ کم از کم 2 دن پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ خوشیہ اور بخت بھری نے اتنا بھیانک جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھرتا اور دیگر سینکڑوں سوالات کو جنم دے کر سوچ کی نگری میں کہیں غروب ہو جاتا۔ میں نے فوری فیصلہ کر لیا تھا کہ تھانے پہنچتے خوشیہ اور بخت بھری کی خبر لوں گا۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ سونی اور زاہد کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، ان کے بیچ کسی گہرے ربط کی کہانی۔ کھوجی نے میرے کان کے نزدیک ایک سرگوشی کی، ملک صاحب، دونوں لاشیں بتا رہی ہیں کہ ان کی موت کا واقعہ تازہ ترین نہیں، اس لیے انہیں ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس تناظر میں تو خوشیہ کا موقف بالکل ہی باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بات ابھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کس کا کارنامہ ہے۔ بہرحال ڈاکوؤں کو سرے سے بری الزامہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ڈاکو نہیں کوئی اور ہی صحیح، یہ واردات تو کسی ڈاکو یا راہزن کا کام ہے۔ کھوجی اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں کانسٹیبل عارفی سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زاہد نامی وہ جوان رسول نگر کے ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور نزدیکی شہر میں کوئی نوکری وغیرہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھا کہ آیا وہ زاہد اور سونی کے درمیان پھیلنے والے کسی معاملے سے واقف ہے؟ اس نے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اسے کسی معاملے کی خبر نہیں۔ دیگر 4 کانسٹیبل سونی اور زاہد کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اکڑی لاشوں کی دریافت ایسا معاملہ تھا کہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے کھوجی وزیر علی سے کہا، تم 3 کانسٹیبلز کو ساتھ رکھو اور ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاتے جاؤ۔ میں لاشوں کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کھرے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نے ہر قسم کے حالات میں کام کیا ہے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کانسٹیبل سارے کے سارے آپ واپس لے جائیں۔ سرکاری وردیوں کی وجہ سے کام میں جو دقت پیش آ سکتی ہے اس کے امکانات بھی نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا کھوجی کی بات تو بہت ہی معقول اور منطقی تھی۔ ڈاکوؤں نے تھانے میں جو کارروائی کی تھی اسے لگ بھگ 30 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ وہ جنگل عبور کر کے کہیں آگے نکل گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے جنگل ہی کے کسی خفیہ گوشے میں پناہ لے رکھی ہے تو کھوجی اس ٹھکانے تک بآسانی پہنچ جائے گا۔ پولیس کی موجودگی میں ڈاکو ہوشیار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر جنگل ہی میں کھوجی ڈاکوؤں کے کسی خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیتا تو پھر سلطان اینڈ کمپنی کو چھاپنا قدرے آسان ہو جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے وزیر علی، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں، تم آزادی سے کام کرو اور جیسے ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملے فوراً مجھے اطلاع دینا۔ میں تمہاری واپسی کا بے تابی سے انتظار کروں گا۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں ملک صاحب، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ میں موسم کی سختیاں سہنے کا عادی ہو چکا ہوں، اس جنگل میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو کر آگے بڑھ گیا۔
کھوج کا کام بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے اور بعض اوقات تو حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ضلع جھنگ کے ایک تھانے میں تعیناتی کے دوران میں ایک ماہر فن کھوجی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ اور واقعہ سنایا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا، لیکن جب حالات و واقعات اور چند افراد نے اس کی تصدیق کر دی تو مجھے تسلیم کرتے ہی بنی۔ کسی زمانے میں وہ کھوجی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تھا۔ ایک لڑکی کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لڑکی کسی کے ساتھ گئی تھی۔ کسی کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ اب وہ اسی نامعلوم شخص کو ڈھونڈنا تھا۔ لڑکی کھاتے پیتے اور چودھری گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ بھگانے والا ایک غریب کھیت مزدور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسی پسند نے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا تھا۔ بہرحال لڑکی والے ہر صورت میں ان کا سراغ لگانا چاہتے تھے۔ چنانچہ چودھری نے پولیس پر دباؤ ڈالا اور نتیجے میں کھوجی سے استفسار کیا گیا۔ کھوجی نے ایک حد تک ان کا کھرا نکالا، پھر بے بس ہو گیا۔ قصہ مختصر، فرار ہونے والے وہ نہ مل سکے۔ اس واقعے کے 15 سال بعد جب کھوجی سرگودا میں تھا تو اتفاق نے اس نے ایک شخص تک اسے پہنچا دیا جس نے چودھری کی لڑکی کو بھگایا تھا۔ سرگودا کے ایک گاؤں میں طویل چھلانگ یعنی کہ لانگ جمپ کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مذکورہ کھوجی موقع پر موجود تھا۔ مقابلے کا انعقاد کھیتوں میں کیا گیا تھا جہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی اور ہل چلا کر مٹی کو ہموار اور قدرے نرم کر دیا گیا تھا۔ کبڈی کے مقابلوں کے لیے عموماً اسی طرح زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ لانگ جمپ کے اس مقابلے میں اس گاؤں اور دور دراز کے علاقوں سے ماہرین نے شرکت کی۔ کھوجی کودنے والوں کے قدموں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ یہ اس کی پیشہ ورانہ نفسیات یا کارنامہ تھا۔ انسان زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہو، وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اسی پر نظر جمائے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کھوجی بھی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ پھر وہ اچانک چونک اٹھا۔ اس مرتبہ جس ادھیڑ عمر شخص نے چھلانگ لگائی تھی، اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور وہ 15 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ کھوجی کے ذہن میں وہ کھرا روشن ہو گیا۔ جس شخص نے چودھری کی لڑکی کو گھر سے بھگایا تھا، اس سلسلے میں کھوجی کی نفسیات کے علاوہ اس کی عمدہ اور مضبوط یادداشت کا بھی غالب دخل تھا۔ بہرحال جب وہ مقابلہ ختم ہوا تو کھوجی مذکورہ شخص کو ایک طرف لے گیا اور اسے ماضی کا ایک واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن جب کھوجی نے اسے اپنے بارے میں تفصیلاً بتایا اور یہ بھی باور کرایا کہ چودھری ابھی زندہ ہے، جس کا مطلب ہے پولیس ہنوز اس کی تلاش میں ہے، تو وہ شخص منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے کھوجی سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھا اندیکھا اور سنا انسنا کر دے۔ اب تو ان کی اولاد بھی جوان ہو رہی ہے۔ اس شخص کی التجا میں کوئی ایسی بات موجود تھی کہ کھوجی کا دل پسیج گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر باقاعدہ شادی کی تھی اور اس وقت ان کی اولاد جوان ہو رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں کسی آزمائشی مرحلے میں ڈالنا واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ان کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا جس کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی۔ میں زاہد اور سونی کی لاشوں کے ساتھ جب تھانے پہنچا تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ فوری طور پر میں نے اسے اپنے بندوں کو زاہدہ اور سونی کے لاحقین کی طرف دوڑایا۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ ایک ہی بستی سے تھا اور کانسٹیبل عارفی بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی ساتھ بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد زاہد کی ماں روتی دھوتی تھانے پہنچی۔ اسے بیٹے کے انجام کی خبر ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بلکہ اس بی بی کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک عام دیہاتن تھی۔ اس وقت وہ بہت غم زدہ نظر آ رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے بیٹے کو کس ظالم نے مارا ہے؟ میں ایک ماں کے جذبات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ ماں جس کا جوان بیٹا دنیا سے اٹھ گیا ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بلکہ اس بی بی، مجھے تمہارے بیٹے کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں اس کے قاتل یا قاتلوں تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، زاہد کا باپ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں آیا؟ رب نواز اگر زندہ ہوتا تو وہی تھانے آتا۔ تھانے دار صاحب، بلکہ اس بی بی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زاہد کے سوا اس دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ ربا، ہائے اللہ، یہ کیسا انصاف ہے! ایک بوڑھی سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتائیں، کس نامراد نے میرے زاہد کی جان لی ہے؟ وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کبھی کسی سے اس کا جھگڑا فساد نہیں ہوا تھا۔ یہ جان کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ زاہد اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا تھا۔ میں نے بلکہ اس بی بی کو حتی الامکان دلجوئی کی اور کہا، ابھی تک تو
یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن ایک بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ دونوں خطرناک عزائم سے گھر سے نکلے ہوں گے۔ بلکیس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون دونوں؟ آپ زاہد کے ساتھ اور کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا سونی کے بارے میں اسے ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں خوشیہ کی بیٹی سونی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے زاہد کے ساتھ سونی کی بھی لاش ملی ہے۔ موت کے منہ میں پھینکنے سے قبل سونی کے ساتھ بڑا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ پھر میں نے اسے سونی کو پیش آنے والے حالات کی متوقع تفصیل بتا دی۔ وہ چکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کام بھی ہو گیا؟ کون سا کام بلکیس بی بی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ چند لمحے خاموش بیٹھی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا بیٹا زاہد خوشیہ کی بیٹی سونی کو پسند کرتا تھا، لیکن یہ بات خوشیہ کو سخت ناپسند تھی۔ بلکیس نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے دل سے سونی کا خیال نکال دے۔ زاہد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سونی کو بھول جائے گا، اور اب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا سونی کی وجہ سے مارا گیا ہے، بلکیس نے دکھی لہجے میں کہا، اور میرا خیال ہے اس کارروائی میں اسی بدماش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون بدماش؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی خوشیہ۔ اور کون؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے سنا ہے وہ کسی زمانے میں بہت بڑا بدماش رہا ہے۔ ضعیفی اور کمزوری نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ورنہ وہ 10-12 سال پہلے کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خوشیہ میرے بیٹے کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ خوشیہ کے حوالے سے میرے لیے ایک اہم انکشاف تھا کہ ماضی میں وہ بدماش بھی رہ چکا تھا، ورنہ اس کی موجودہ حالت سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جوانی بھی عجیب شے ہے۔ کسی دور میں انسان کا اپنا ایک مزاج اور رنگ اور ڈھنگ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جب بڑھاپے کا اثر بدن میں اترتا ہے تو ساری تن فن غائب ہو جاتی ہے اور انسان جیسی کیفیت میں پہنچ کر بے بس و لاچار ہو جاتا ہے۔ بلکیس بی بی کا انکشاف اپنی جگہ اہم صحیح، لیکن میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سونی کے ہاتھوں اور کانوں کی حالت جو دیکھی تھی، کوئی باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں اتنے دردناک انجام سے دو چار نہیں کرتا۔ وہ یقیناً کسی راہزن یا لٹیرے کا کام تھا۔ زیورات حاصل کرنے کے لیے سونی کو بہیمانہ سلوک سے گزارا گیا ہوگا، اور مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب امکانی باتیں تھیں، اصل حقیقت تو صرف دو پارٹیوں کو معلوم تھی۔ نمبر 1 زاہد اور سونی، وہ دونوں اب کسی بیان کے قابل نہیں رہے تھے۔ نمبر 2 قاتل، وہ شخص یا اشخاص میری پہنچ سے فی الحال دور تھے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بلکیس بیبی سے کہا، تمہارا خیال درست نہیں، خوشیہ ان دونوں کی موت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں ابھی ان کی لاشیں دکھاتا ہوں۔ یہ کارروائی کسی اور شخص کی ہے۔ کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کی جان لے لی؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میں تو اس کے کسی دشمن کو نہیں جانتی سوائے خوشیہ کے۔ آج جا کر اس کی تان خوشیہ پر ٹوٹتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اگر خوشیہ کو نہ دیکھا ہوتا تو بلکیس کی باتوں کا شاید مجھے یقین آ جاتا۔ 65 برس کا ایک نحیف و نزار بوڑھا اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنی سگی اکلوتی بیٹی کے ساتھ 1 میل جنگل کے اندر جا کر۔ ویسے خوشیہ میرے نزدیک بالکل پاک صاف نہیں تھا۔ اس کی دروغ گوئی مجھ پر کھل چکی تھی۔ سونی اور زاہد کی لاشوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں 2-3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا، جبکہ خوشیہ نے مجھے بتایا تھا گزشتہ رات سونی کو ڈاکو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کا یہ جھوٹ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ بھی تھانے پہنچنے والا تھا۔ اب میں اس سے کسی قسم کی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس مرتبہ اسے سچ بولنا ہی پڑتا۔ میں نے بلکیس سے کہا، میرے خیال میں ان دونوں کی موت میں کسی ڈاکو یا لٹیرے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس گھنے جنگل میں کیا لینے گئے تھے۔ بلکیس واویلا کرتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، بلکیس بی بی، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا زاہد شہر میں کام کرتا ہے، کیا وہ ان دنوں بستی آیا ہوا تھا؟ ان دنوں نہیں، بلکہ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، بلکیس نے بتایا۔ وہ 15 دن میں ایک مرتبہ بستی کا چکر لگاتا ہے۔ ابھی 2-3 روز پہلے ہی وہ واپس گیا تھا۔ 3 روز کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ لاشیں بھی یہی کہانی سنا رہی تھیں کہ وہ 3 دن پرانی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مرتبہ بستی سے شہر کی طرف جاتے ہوئے زاہد سونی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن ان دونوں کا جنگل کی طرف جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ شہر جنگل سے بالکل مخت سمت میں واقع تھا۔ میں نے بلکیس بی بی سے پوچھا، جب سے تمہارا بیٹا شہر گیا ہے، یعنی پچھلے 3 دن سے، تم نے بستی میں سونی کو دیکھا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں خوشی اور اس کے گھر والوں کی ٹو میں نہیں رہتی۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ زاہد میرے منع کرنے پر اپنی ضد سے باز آ گیا تھا، لیکن ان دونوں کی لاشوں کا ایک ہی مقام سے دریافت ہونا یہ کہانی سنا رہا ہے
کہ تمہارا بیٹا ضد سے باز نہیں آیا تھا، میں نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے زاہد اس بدبخت سونی کے ساتھ جنگل میں کیا کر رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس نے میری بات مان کر سونی کو دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، ویسے تھانے دار صاحب، میں پچھلے 3 دن سے سونی کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کہاں غائب ہے؟ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ جس پنڈ میں جانا کیا اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے پوچھا۔ شہر میں زاہد کیا کام کرتا تھا؟ وہ کپڑے کی ایک فیکٹری میں تانا ماسٹر تھا، اس نے بتایا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تانا مشین کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف قسم کے کپڑوں کی بنائی کے لیے دھاگے کو پہلے ایک خاص شکل میں لایا جاتا ہے۔ آہنی رولر پر لپیٹتے ہوئے اس دھاگے کو تانی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے تانا بھی کہتے ہیں۔ تانا مشین والے شخص تانا ماسٹر کہلاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بنائی کے لیے تانے اور پیٹے کی بہت اہمیت ہے۔ میں اب تک اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سونی کو زاہد اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ پائے جانے والے تعلق کا شاخسانہ تھا۔ جنگل میں وہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا، اس کے بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قاتل میرے ہتھے چڑھ جاتا تو اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک بلقیس بی بی سے مختلف قسم کی پوچھ گچھ کرتا رہا۔ پھر ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب خوشیہ اور بخت بھری بھی پہنچ چکے ہیں۔ میں نے بلقیس بی بی سے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ، میں ذرا ان سے نپٹ لوں، پھر تم سے دوبارہ بات کروں گا۔ جناب، میرے بیٹے کی لاش، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زاہد کی لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن 1-2 روز کے بعد۔ اب اس دونوں لاشیں سرکاری تحویل میں رہیں گی، پوسٹ مارٹم کے لیے انہیں ہسپتال بھیجنا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آپ زاہد کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہی کروائیں گے؟ اس چیڑ پھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ مرنے والا تو مر گیا، وہ واپس تو نہیں آ سکتا۔ میں اس کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صرف تمہارے بیٹے کا ہی نہیں بلکہ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ ممکن ہے اس کے نتیجے میں قاتل اور اس دوہرے قتل پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ قانون کے تقاضے پورے کرنے ہی میں ہی بھلائی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جگر پاش نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو بلقیس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خوشیاں اینڈ کمپنی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں تھکے ماندے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں چند لمحے غضبناک نظر سے انہیں تکتا رہا، پھر ان کی ضعیفی کا خیال کرتے ہوئے میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ خوشیاں خاصا نڈھال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ بخار اور عمر کی کمزوری تو چل ہی رہی تھی، بیٹی کی موت کی خبر نے اسے مزید ابتر کر دیا تھا۔ میں نے بڑے سخت اور واشگاف الفاظ میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور خوشیاں کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا، اب تم کون سا نیا جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے مشورہ طلب نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، دیکھو خوشیاں، میں نے تمہاری دروغ گوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے کل مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی سونی کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن اب سونی کی لاش کی دریافت سے ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے سونی کم از کم 3 روز قبل گھر سے گئی تھی۔ مزید تصدیق پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو جائے گی۔ تمہارے سامنے کوئی جائے فرار نہیں رہی، اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا تم اب بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ڈٹھائی سے اپنے بیان پر ڈٹے رہو گے؟ میرے انداز اور سخت الفاظ نے ان دونوں پر گہرا اثر کیا۔ خوشیاں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد شکست خوردہ لہجے میں بولا، جناب تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ سونی 3 دن سے پہلے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ میں نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا تھا، سوچا تھا ڈاکوؤں والی کہانی میں سونی کو فٹ کر دوں گا تو بات بن جائے گی۔ کیوں؟ میں نے کڑک کر کہا، تم کون سی بگڑی بات بنانا چاہتے تھے؟ سونی کو ڈاکوؤں کے نتھی کرنے میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا اسے تلاش کرتے اور پہلی فرصت میں تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ خوشیہ کی بجائے بخت بھری نے جواب دیا، سونی کی گمشدگی نے تو ہماری ماتھی مار دی تھی۔ بدنامی کا خوف الگ تھا۔ ہم نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی پوچھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس چن والی گئی ہوئی ہے۔ میں نے کل آپ سے یہی کہا تھا۔ بعد میں خوشیاں نے بیان بدلا تو مجھے بھی مجبوراً اس کی تائید کرنا پڑی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سونی 3 دن پہلے ہی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ خوشیاں نے کہا، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ زاہد کے ساتھ۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، خوشیاں، جو بات سامنے آ رہی ہے
وہ ایک کھلی حقیقت ہے، تمہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے دانستہ تھوڑا وقفہ کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم گئے وقتوں میں بڑے اونچے درجے کے بدماش بھی رہے ہو۔ اب تو جسم میں جان باقی نہیں رہی، مگر اب بھی غنڈہ گردی سے باز نہیں آتے۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اسی نے جس کے بیٹے کو پچھلے دنوں میں تم ڈراتے دھمکاتے رہے ہو۔ آپ کا اشارہ یقیناً بلقیس بی بی کی طرف ہے، برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اسے آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، شاید اس نے یہ بات اپنے بیٹے کے حوالے سے کی ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے کہا۔ کیا بلقیس نے غلط کہا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ بلقیس تو ایک پاگل عورت ہے، اس کا بیٹا میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو میری اس کوشش کو دھمکی سمجھ لیا گیا، حالانکہ میں نے غلط نہیں کیا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل سے میں بدماش کیسے ہو گیا؟ اس کے لہجے میں خفگی جھلکنے لگی۔ میں نے کہا، خوشیہ، سوہنی اور زاہد کی لاشیں جس طرح ایک مقام سے ملی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی سنجیدہ مسئلہ چل رہا تھا۔ تم اس سلسلے میں صرف زاہد کو ہی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، تمہاری بیٹی پوری طرح اس کے ساتھ ملوث تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ جاتی ہی کیوں، اور وہ بھی ایک گھنے جنگل میں؟ میری بیٹی ناسمجھ اور بھولی تھی، بخت بھری نے کہا۔ اس شیطان نے سوہنی کو ورغلایا، ورنہ وہ اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ شیطان سے اس کی مراد ظاہر تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، بخت بھری، تم فضول بات کر رہی ہو۔ اس معاملے میں کوئی ناسمجھ اور اندھا نہیں ہوتا کہ جو انگلی پکڑ کر جدھر لے جائے وہ چلتا چلا جائے۔ اس قسم کے واقعات میں دونوں فریق برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے دونوں ایک جیسے قصوروار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ والدین کی بھی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو عموماً بے قصور ہی سمجھتے ہیں اور سارا الزام دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے معاملات میں غیر جانبداری اور انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، تمہاری بیٹی کی موت کا مجھے بھی بے حد دکھ ہے اور تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، اس لیے تمہاری اب تک دروغ گوئی کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ بخت بھری کے چہرے پر کوئی تغیر نظر نہ آیا، البتہ خوشیہ کی آنکھوں میں خوشی کی پرچھائیں دکھائی دیں۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر ابھی تک تم لوگوں کا کوئی جھوٹ مجھ سے چھپا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں بتلا دو، ورنہ بعد میں کسی رائت سے کام نہیں لوں گا۔ میں اس بڑھاپے میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کی کوشش نہ کرو۔ بخت بھری نے منت آمیز لہجے میں کہا، بس جناب، اس کے سوا ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے خوشیہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، بخت بھری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں سے چند اور سوالات کیے، پھر انہیں رخصت کر دیا، تاہم یہ شرط لگا دی کہ جب تک میں ان کی طرف سے مطمئن نہ ہو جاتا وہ اپنے گھر میں نظر بند رہیں گے۔ میں نے ان پر واضح کر دیا کہ 2 سادہ پوش مسلسل ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ اگر انہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ انہی سے منگوائیں۔ نگرانی پر مامور سادہ لباس پولیس والوں کو چھپا کر رکھنا اب ضروری نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے زاہد کی ماں بلقیس بی بی کو جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آ سکتی تھی۔ فی الحال اس سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے لاشوں کو ضلع کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا اور ان دونوں کے متوقع قاتلوں یا قاتل کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ گھوم پھر کر ذہن ڈاکوؤں کی ہی طرف جاتا تھا۔ میں اسی تانے بانے بننے میں الجھا رہا اور شام ہو گئی۔ رات 8 بجے کے قریب ایک نہایت ہی اہم اطلاع مجھ تک پہنچی اور میں پھڑک اٹھا۔ سنسنی خیز اطلاع نے کیس کا پاسا پلٹ دیا۔ وہ خبر میرے مخبر سکندر نے تھانے آ کر مجھ تک پہنچائی تھی۔ سکندر کو میں نے خوشیہ کے بارے میں چھان بین کا فریضہ سونپا تھا۔ میں نے فوراً سکندر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، ملک صاحب، میری تحقیق کے مطابق خوشیہ جو دریڑی عمر تک جرائم پیشہ افراد سے منسلک رہا ہے، سنا ہے جوانی میں ڈاکوؤں سے اس کے گہرے خاصے مراسم رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے بلقیس کی کہی ہوئی بات یاد آئی، خوشیہ کسی زمانے میں بدماش رہا تھا۔ پھر آپو آپ میرا دھیان ڈاکوؤں کے اس جتھے کی طرف گیا جس نے تھانے پر حملہ آور ہو کر اپنے سردار کو حوالہ سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خوفناک خیال چمکا، کہیں خوشیہ حملہ آور ڈاکوؤں سے ملا ہوا تو نہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں خوشیہ کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔
میں مخبر کی تحقیق کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوشیہ سے خاصا سخت رویہ اپنایا اور خالص تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس عمر میں تم میرے ہاتھوں اپنی درگت نہ بنوانا، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ پہلی مرتبہ مجھے خوف میں مبتلا نظر آیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے تو وہ انکار میں گردن ہلاتا رہا، لیکن جب میں نے اس کی ضعیفی کو پوشے پشت ڈال کر 2-4 کرارے ہاتھ جمائے تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ جب بچت کی کوئی امید کی اور فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ رسول نگر میں رہتے ہوئے وہ سلطان کے گروہ کو اہم معلومات فراہم کرتا رہا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بھی ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے وابستہ رہا تھا۔ سلطان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وقوعہ کے روز رات میں ڈاکوؤں کے گروہ نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا۔ بخت بھری بھی اپنے شوہر کی پچھلی زندگی سے بڑی حد تک واقف تھی، لیکن اس کے تازہ ترین کارنامے کی اسے خبر نہیں تھی۔ خوشیہ نے اس سارے معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی گھنونا اور قابل مذمت تھا، لیکن سہنی کی المناک موت اور اس کی ضعیفی کا خیال مجھے نرمی پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے 2 اور 2 4 کی طرح اسے بات کی کہ اگر وہ مجھے سلطان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دے تو میں اس کے ساتھ ممکنہ حد تک رعایت برتوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ویسے بھی اس نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اس عمر میں اپنی مٹی پلیت کروانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھے سلطان کے 3 ٹھکانوں کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ان میں سے ایک ٹھکانہ لائل پور موجودہ فیصل آباد میں اور 2 شیخو پورہ میں تھے۔ میں نے یہ حالات ایس پی صاحب کو بتایا اور ان کو اجازت سے چھاپا مارا، ٹیمیں تشکیل دے کر سلطان کو پکڑنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بالآخر 6 روز بعد وہ شیخو پورہ والے کے خفیہ ٹھکانے سے میری گرفت میں آ گیا۔ اس معرکے کی تفصیل اتنی دلچسپ اور طولانی ہے کہ ایک الگ کہانی کا تقاضا کرتی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی انہی صفحات میں یہ انوکھی داستان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں نے زاہدہ اور سہنی کے قتل کا عقدہ بھی حل کر لیا۔ وہ قتل اور رہزنی کی ایک واردات تھی۔ ان بختوں کو کیا سوجی جو انہوں نے جنگل کا رخ کیا۔ بہرحال ان کا انجام بڑا حسرتناک ہوا تھا۔ سلطان دوبارہ میرے قبضے میں آیا تو میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اتنا مضبوط کیس بنایا کہ وہ عمر بھر جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ حسب وعدہ میں نے خوشیہ کے ساتھ خاصی نرمی برتی۔ وہ ایک طرح سے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میں اس کے تعاون ہی سے ڈاکوؤں کے گروہ کا قلعہ کما کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ویسے بھی سہنی کی دردناک موت کی صورت میں اس بڈھا بوڑھی کو جو روحانی سزا مل چکی تھی، اب اس عمر میں انہیں اور کی سزا میں مبتلا کرتا۔ ہمارے زمانے میں پولیس سے تعاون کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے تھے۔ میں نے سنا ہے آج کل لوگ اکثر پولیس ڈپارٹمنٹ سے شاکی رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا عوام ہی کی سوچ ایسا منفی رخ اختیار کر چکی ہے۔ ویسے مثل مشہور ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔